بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ البلد۔ سورہ بلد قرآن کی 9ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ اس صورت کا آغاز بلند بلد یعنی سرزمین مکہ کی قسم سے شروع ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسے بلد نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں فرماتا ہے کہ انسان کو دنیا میں ہمیشہ رنج و الم ہے، اور پھر بعض نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد ان کے مقابلے میں انسان کی ناشکری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورہ بلد میں سب سے اہم عمل انسان کے لیے غلام آزاد کرنے، فقیروں کی مدد کرنے کو بیان کیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص بھی سورہ بلد کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو علم کے ذرائع اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دے کر اس کے سامنے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو اخلاق کی پستیوں کی طرف جاتا ہے، اور اس پر جانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، بلکہ نفس کو خوب لذت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا راستہ اخلاق کی بلندیوں کی طرف جاتا ہے جو ایک دشوار گزار گھاٹی کی طرح ہے کہ اس پر چلنے کے لیے آدمی کو اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اس گھاٹی پر چڑھنے کی بنسبت کھڈ میں لڑکنے کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے جس سے گزر کر آدمی بلندیوں کی طرف جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ریا اور فخر اور نمائش کے خرچ چھوڑ کر آدمی اپنا مال یتیموں اور مسکینوں کی مدد پر خرچ کرے، اللہ اور اس کے دین پر ایمان لائے، اور ایمان لانے والوں کی گروہ میں شامل ہو کر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل میں حصہ لے جو صبر کے ساتھ حق پرستی کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اور خلق پر رحم کھانے والا ہو۔ اس راستے پر چلنے والوں کا انجام یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو، اور اس کے برعکس دوسرا راستہ اختیار کرنے والوں کا انجام دوزخ کی آگ ہے جس سے نکلنے کے سارے دروازے بند ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وأنت حل بهذا البلد، کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، ووالد وما ولد، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ لقد خلقنا الانسان في كبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ يقول أهلكت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ أيحسب أن لم يره أحد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ ألم نجعل له عينين، کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی، ولسانا وشفتين، اور زبان اور دو ہونٹ، وهديناه النجدين، اور اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔ فلاقتحم العقبة، پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا۔ وما أدراك ما العقبة، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ فك رقبة، کسی بندے کی گردن چھڑانا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، یا بھوک کے دن کھانا دینا، يتيما ذا مقربة، رشتہ دار یتیم کو، أو مسكينا ذا متربة، یا خاک نشین مسکین کو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی۔ أولئك أصحاب الميمنة، یہ دہنی طرف والے ہیں۔ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، اور جنہوں نے ہماری آیاتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے۔ عليهم نار مؤصدة، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی۔